10 سال کے خلافت کے بعد حضرت عمر دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی وفات کے صرف 3 دن بعد حضرت عثمان مسلمانوں کے نئے خلیفہ بنے، جو ایک بڑے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے بھی تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اس دوران انہوں نے مسلمانوں کو ایک قرآن پر یونائٹ کیا، اسلام کی پہلی سینچری بنائی، مکہ اور مدینہ کے مسجدوں کو ایکسپینڈ کیا، جو آج تک جاری ہے۔ لیکن خلافت پہلی اور بڑی بغاوت بھی حضرت عثمان کے دور میں ہی ہوئی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کے بعد بھی لوگ 2 خلیفاؤں کے بارے میں ہی سب جانتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عثمان کی کہانی بہت ہی انسپائرنگ ہے، کیونکہ حضرت عثمان خلیفہ بننے سے بہت سال پہلے مکے کے کسی عام گھر میں نہیں، بلکہ مکے کے سب سے رچ خاندان بنو امیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد عفان کا مکے میں کپڑوں کا بہت بڑا بزنس تھا، جو مکے سے لے کر رومن اور یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن اچانک ایک دن جب حضرت عثمان کی ایج بہت کم تھی، ان کے والد عفان ایک سفر سے واپس آتے ہوئے وفات پا گئے۔ وفات ہونے سے پہلے عفان کے صرف 2 ہی بچے تھے، بیٹا عثمان اور بیٹی آمنہ۔ اسلام سے پہلے عرب کا سسٹم یہ تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد سارا مال اس کے بیٹے کو مل جاتا تھا، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اس لیے آف کورس عفان کا پورا بزنس اور مال کم عمر میں ہی حضرت عثمان کو مل گیا۔ اسی وجہ سے چھوٹی سی ایج میں ہی حضرت عثمان مکے کے سب سے امیر لوگوں میں شامل ہو گئے۔ مکے کے جوان لڑکے حضرت عثمان کو اپنا رول ماڈل سمجھنے لگے۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود حضرت عثمان نے شہزادوں کی طرح آسائش کی زندگی گزارنا پسند نہیں کیا، بلکہ اپنے خاندان کے بزنس پر فوکس کیا اور اسے ایک انٹرنیشنل بزنس بنایا۔ اسی بزنس کی وجہ سے حضرت عثمان مکے میں اتنے فیمس ہو گئے کہ مکے کے مائیں اپنے بچوں سے کہتی تھی، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ جب حضرت عثمان اپنے کپڑوں کا بزنس کر رہے تھے، اسی وقت ایک اور شخص کا بزنس بھی تیزی سے گرو کر رہا تھا، حضرت ابو بکر۔ یہیں سے ان 2 عظیم صحابہ کی دوستی شروع ہوئی۔ جب حضرت عثمان کا بزنس اپنی پیک پر تھا، اسی وقت مکے کے ایک گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بعد سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر نے قبول کیا۔ اسلام قبول کرتے ہی وہ اپنے دوست حضرت عثمان کے پاس گئے اور انہیں بھی اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت عثمان، جنہیں مکے کے جوان اپنا رول